الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وصلهاء أمته أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام الآخر لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما من عند الله خير للأبرار آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله والنبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين سونا جنگل رات اندھیری سیاہی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا دین کے چوروں کی رکھوالی ہے عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ
ہم سب نے دیکھنی ہے محشر میں عزت رسول اللہ، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جب جلوہ فرما ہوگی طلعت رسول اللہ کی۔ اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کیوں عاصر کیا، یہ تابوت تمہارے لیے۔ یہ دنیا فانی ہے اے مسلمان جینا لگا، یہ دنیا فانی ہے، تم نے جا کے آگے لحد میں جا کے جا بنانی ہے، آخر تم بھی تو کسی باپ دادے کی نشانی ہے۔ چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری، اگلے زمانے دے سفر میں جاری، اج نہیں تے کل لگنی ہے تیری واری، کالی قبر دے وچ جانا تو اکیلا، مسلماناں پھر ہو سی کدی زندگی دا میلا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعظم والہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل شانہ دی حمد و ثنا توبہ امام الانبیاء آمنہ دلال مدینہ دے تاجدار سرور عالم فخر عالم رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینہ دے تاجدار امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار گہرے دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگو ساتھی حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ مقدس اندر عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل شانہ بندہ نچیز دے دل دماغ زبان نگاہ ہر غلطی خطا کے معفو فرمائے اور کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبریٰ دے نال رب ذوالجلال سب نو مستفید فرمائے۔ رب ذوالجلال دا کروڑا شکر او دا فضل او دی رحمت شامل ہاتھ کہ جنہیں زندگی اندر سانو دوبارہ سانو سب نو نماز جمعۃ المبارک زندگی اندر دوبارہ پھر عطا فرمایا اور آپ نے گھر اندر سانو سب نو جمع فرمایا۔ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب مکرم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے دے نال حضور دے تبسل دے نال امت دے محمدیہ دے بڑا احسان فرمائے۔ لکھاں کروڑا گناہ کر دیے لیکن شکلاں پھر بھی صحیح و سلامت ہے نہیں۔ پہلے امتاں گناہ کر دیا سن، انہوں نے مسے تے دروازے تے لکھیا جاندہ سی انہوں نے فلانا گناہ کیتا ہے۔ اساں رات کو لکھاں گناہ کرنے ہیں، صبح عالی شان کپڑے پا کے بازار اندر غرور تکبر دے نال اساں پھردے ہونے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ساڈے عیباں تے پردہ پایا ہے۔ رب ذوالجلال
بارگاہ دے اندر دعا ہے مولا تعالی جل شانہ سب نو مرن تو پہلا پہلا پکی سچی توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جس دور دے اندر میں اور تساں جنم لے اے دور بدتمیزی، بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی، عریانی، فحاشی دا دور ہے اور عروج دا دور ہے۔ عریانی بھی عروج تے ہے، فحاشی بھی، بدتمیزی بھی، بے غیرتی بھی، بے شرمی بھی، بڑیاں دا ادب و احترام بھی نہیں، یعنی ہر لحاظ دے نال عروج ہے۔ کوئی اسلام دے مطابق لیکن تسنوں کیا جائے چلن دا نام لے آ جاوے تے الٹا انہوں سمجھن دی بجائے الٹا ہور مانی لے جاندے ہیں۔ اس بات سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ جڑے میرے نیک بندے نے، جڑے میرے نیک بندے نے میرے تے میرے حبیب علیہ السلام دے احکام دے مطابق زندگی بسر کردے نے، میں انہاں واسطے جنت الفردوس کو سجا کے رکھیا ہے جنہیں تھلے نہراں جاری و ساری نے ہمیشہ او دے اندر رہن گے اور اے نعمت کوئی کھو بھی نہیں سکتا۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے اپنے پاک کلام سورۃ آل عمران چوتھے پارے دے اندر بیان فرمایا ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا، جس موضوع سے جناب کے سامنے ہم کلام ہونا ہے وہ ہے چند بزرگان دین کی اصلاحی باتیں۔ ان سمجھو کہ بزرگان دین دیاں چند اصلاحی گلاں اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان فرمایا، لیکن الذین اتقوا ربهم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ۔ فرمایا لیکن وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں۔ فرمایا او لوگ جو ڈردے نے، کون ڈردے نے؟ صحابہ، تابعین، تابعین، اولیاء، نیک لوگ، صلحاء، علماء، یہ اللہ کو ڈردے نے۔ تو رب فرماندا ہے جنہیں ڈردے نے میرے کو لوگ، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، انہاں واسطے جنتاں نے جنہاں تھلے نہراں جاری و ساری نے، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ او دے اندر رہن گے، نزلا من عند اللہ، رب ذوالجلال رب فرماندا ہے میرے کو انہاں دی مہمان نوازی ہے، میرے کو انہاں دی مہمان نوازی۔ مہمان نواز کون ہوئے گا؟ رب ذوالجلال۔ مہمان کون بنیں گے؟ اللہ دے نیک بندے۔ آگے فرمایا وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے سب سے اچھا ہے۔ یعنی رب ذوالجلال کا جو کچھ ہے نیکاں واسطے اچھا ہے۔ جو مہمان نوازی رب اپنے بندیاں دی کر سکتا ہے، ساری کائنات تو مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ اس بات سے بزرگان دین فرماندے نے کہ مسلمان دنیا دے جہان نو چھٹ، دنیا دا جہان چند دن زیب و زینت دی ہے، خوبصورتی ہے، لیکن پھر وہی مٹی دی مٹی دا ڈھیر ہے۔ سائیدار قصور فرمانے سامنا کہ نہ کر میری میری، نہ کر میری میری، نہ تیری نہ میری، دنیا چار دناں دا میل، پھر وہی مٹی دی ڈھیری۔ اے مٹی دی ڈھیری ہے، آج نہیں تے کل، کل نہیں تے پرسوں اساں گئے،
مٹی چ پیدا ہوئے ہیں، مٹی چ رہ رہے ہیں، واپس مٹی چ لوٹ کے جانا ہے۔ اس واسطے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ دے نیک بندے بن جاؤ۔ جدو نیک بندے بنو گے نا، رب فرماندا ہے جدو دنیا نو چھڈ کے آؤ گے نا تے میں جنت او جنتاں واسطے تیار کیتیاں نے جہدے تھلے نہراں جاری او ساری نے، خالدین فیہا، ہمیشہ او دے اندر رہن گے۔ او نزلا، میں انہاں دی مہمان نوازی کراں گا، میں انہاں دی مہمان نوازی کراں گا۔ اس واسطے دنیا دا جہان گناہ چھڑ دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ مفسر قرآن ہوئے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے چاچا زاد بھائی نے، بہت بڑے صحابی رسول نے، سب تو پہلا قرآن کریم دی تفسیر کرن والے صحابے وچوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات گرامی ہے۔ آپ فرماندے سن جیڑا بندہ ایتھے ہس ہس کے گناہ کر کے ہسدا ہے، یعنی ہس ہس کے گناہ کردا ہے، یعنی گناہ کردا ہے پھر ہسدا ہے، کہکا لاندا ہے، زور زور دی ہسدا ہے، نال مجمع نو بھی ہساندا ہے، گناہ تے دلیر ہو جاندا ہے کہ میں گناہ کیتا ہے، مینوں کچھ بھی نہیں ہویا۔ حتیٰ کہ قرآن دی نص ہے، مولا تعالی جل شان فرمایا جدو بندہ میرا نافرمان ہو جاندا ہے تے میں اپنی نعمتاں دے انبار لا چھڈ۔ اصول تے ایسی نا کہ بندہ نافرمان ہویا تے رزق تنگ ہو جاندا، انج نہیں؟ توجہ ہے؟ ایک ہجکی لگی بات نہیں ہوتی۔ حکم تے ہی ایسی نا کہ اساں گناہ کیتے نے، اللہ رسول دی نافرمانی کیتی ہے تے رزق تنگ ہو جاندا، جہان ساڈے تے تنگ ہو جاندا۔ لیکن قرآن دی نص ہے، یعنی قرآن کریم دی آیات بینات ہے، رب فرماندا ہے اساں ذرا نیکیاں دے ہو نعمتاں دے ذرا انبار لا چھڈنے ہیں، دل دے چھڈنے ہیں کہ ہور کر لے جو کرنا ہے، کتنی دیر تک کرے گا، آخر تو آخر نہ آخر ایک دن میری بارگاہ اندر ضرور حاضر ہونا ہی۔ دام حضور فرمانے نے مسلمان، اے مسلمان آ جا، اللہ دے حبیب دے بارگاہ اندر آ جا، ایک نہ ایک دن تو منہ چھپا کے جانا ہے، کیوں تو بے اج منہ کھول کے آ جا، ایک نہ ایک دن لوگ تینوں چھڈن واسطے جان گے، بہتر ہے کہ تو خود ہی چل کے اپنے قدموں دے نال اللہ دی بارگاہ چ جھک جا، جو جھکے گا کوئی نہ کوئی مقام پا پوے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گل کر رہے ہیں، آپ فرماندے نے کہ جیڑے لوگ ایتھے ہس کے گناہ کرتے نے، نیکی دا نہیں فرمایا، جیڑے لوگ ایتھے ہس کے گناہ کرتے نے، اج تساں ویکھدے نہیں گناہ بھی کرتے نے، پھر گناہ تے دلیر ہو جاندے نے، پھر ہستے نال نے، انج نہیں ہستے پھردے ہوندے نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 1400 سال پہلا دس گئے نے، لوگ دا آخدے نے حضور نعوذ باللہ حضور نو علم غیب نہیں، تو میں آخنا وہ انیا وہ بے ایمانہ حرام کھانا لیا، گل حضور جی کرنا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام ہے، صحابی ہے، انہاں نوں علم ہو گیا ہے کہ لوگ آن گے جڑے ہس گناہ بھی کرن گے تے نال ہسن گے بھی صحیح۔ کیا فرمانے نے جڑے لوگ ہس کے گناہ کرتے نے، قیامت تل دن انہاں دا رونا بند نہیں ہوئے گا، انہاں دا رونا ویکھنا کنج رون گے، قیامت تل دن انہاں دا رونا جویں ایتھے انہاں دا ہاسا نہیں بند ہوندا نا، آپ فرماندے نے اوتھے انہاں دا رونا بند نہیں ہوئے گا، اوتھے انہاں دا رونا بند نہیں ہوئے گا۔ اور بندہ جو گناہ کرتا ہے ضمیر ایک دفعہ اندر بندے دے جھنجھوڑتا ضرور ہے کہ بے شرما وہ حیا کر کیڑا کام کر رہے ہیں، لیکن شیطان پھر آ کے دلیر کر چھڑتا ہے، انج نہیں؟ دل آخدا ہے شرم کر، لیکن نفس اندروں دلیر کرتا ہے، کیونکہ نفس شیطان دے قابو ہے، دلیر کر دیندا ہے۔ تے بندہ جدو گناہ کرتا ہے
گناہ بندہ جدو کرتا ہے تو اس سے کوئی نہ کوئی پریشانی جدو مصیبت آتی نا تے بندے دے ذہن وچ بزرگ فرماندے نے فوراً خیال آندا ہے کہ وہ بندیا تو فلاں گناہ کیتا سی، آندا ہے کہ نہیں آندا؟ ضمیر والے بندے دے ذہن وچ یہ خیال ضرور آندا ہے، ضمیر والا ہوئے بے ضمیرہ نہ ہوئے تو خیال ضرور آندا ہے کہ بندیا تو فلاں دن ایک گناہ کیتا سی، اج او وبال تیرے تے پیا ہے، انج ہے کہ نہیں ہے؟ اس واسطے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جڑے میرے نیک بندے نے نا میں انہاں واسطے جنت سجا کے رکھی ہے، نہراں جاری ساری نے، ایتھے گناہ ہس ہس کے کر لواں گے، قبر وچ بھی سزا، پل صراط تے بھی سزا، اور جہنم میں جو جاواں گے ادو بھی سزا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں انہوں کا رونا بھی بند نہیں ہونا، تو کوئی فائدہ ہے؟ اپنے بزرگان دین والے دیکھو کہ ساڈے بزرگان دین نے کس طرح زندگیاں بسر کیتیاں نے۔ حضرت خواجہ با یزید، خواجہ خواجگان خواجہ با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت بڑے اللہ تعالیٰ جل شانہ دے ولی نے، آپ بہت بڑے ولی نے، بستان شہر دے رہن والے نے۔ آپ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے نقل فرمایا تفسیر روح البیان شریف کے اندر کہ آپ نے نا ہمدان ایک شہر ہے، آپ نے اتھوں کچھ سامان خریدیا، سامان خرید کے تے آپ واپسی آپ نے بستان شہر دے اندر آئے، سامان ہمدان شہر چو خریدیا، واپسی کتنے آئے؟ آپ نے شہر بستان دے اندر تشریف لے آئے۔ جدو آپ تشریف لے آئے نا تو سامان دی گٹھڑی کھولی، پنجابی جن گٹھڑی آکھنے پتہ نہیں تساں کی آکھدے ہو، گٹھڑی جدے سامان بنیا جاندا ہے، تو سن ذرا شہری ہو، ذرا ترقی یافتہ لے ہو، میں ذرا پنڈ دے رہن والا پھر ہدیاں گلاں کرنیاں نا، او گٹھڑی کھولی، گٹھڑی کھولی تے وچوں ایک چونٹی نکلی۔ کی نکلی؟ مسلمانہ ویخ اپنا کردار سدھا کر، سنان دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ تو سن کے تے اگے دس تاکہ کوئی نہ کوئی لوگ عمل کر جاوے، او دی زندگی سور جاوے تاکہ تیرے نام اعمال جی ثواب جاری ہو ساری رہے تے وہی اللہ دا نیک بندہ بن جاوے۔ گل تے توجہ ہے؟ تو ہمدان شہر دے وچوں سامان خریدیا، سامان خریدن تو بعد آپ بستان شہر دے اندر جتھے آپ رہندے سن اتھے آپ تشریف لے آئے، سامان دی جدو گٹھڑی کھولی نا آپ نے دیکھیا تے وچوں ایک چونٹی نکلی، بڑے پریشان ہو گئے کہ یار میں پیسہ سامان دا دیتا ہے چونٹی دا نہیں دیتا ہے تا نال مفتی آ گئی۔ اساں ساڈے مسلماناں دا یہ حال ہے، دعویٰ مسلمانی ہے، کلمہ بڑے ہے، کام سارے منافقاں دے نے۔ دکاندار کو چلے جائیے نا، دکاندار کو سودا لکھائیے تے سودے جو کوئی چیز ود آ جائے نا گھر آ کے ویکھیے تو پتہ کیا نا مالک غنیمت آئیے تم جاؤ خیر ہے۔ حالانکہ دکاندار بھول گئے، حکم یہ ہے کہ تم جدو انہوں چیز ہو کئی نہیں، بیچارے نے بھول کے تینوں دے دیتی ہے تو واپسی کر کے ہے۔ ادھر اساں آخنے اساں ولی والے ہیں تے اپنا کردار ویکھیے تے اپنے مسلک دے ولی دا کردار بھی ویکھو۔ ایک چونٹی وچ آ گئی ہے سامان تو ایک مہینے دی مسافت ہے سی، مہینے دا سفر ہے سی، آپ نے اپنا سامان اتھے رکھیا، کتھے رکھیا؟ بستان شہر دے اندر آپ نے سامان رکھیا، سامان رکھن تو بعد آپ نے اس چونٹی نو لیا، حالانکہ چونٹی سی نام ہی چھڈ کے آندے تو کوئی ہاری تو نہیں سی نا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، تقوی ویکھو، پرہیزگاری ویکھو، آپ نے وہ جڑی چونٹی ایسی چونٹی نو لیا، ہاتھ تے رکھیا، لے کے تے بستان شہر دے وچوں چلے، ایک مہینے دی مسافت دا سفر ہے سی، آپ ہمدان شہر جا کے اس چونٹی نو چھڈ کے آئے، جس دکان تو سامان لیا سی انہوں جا کے چونٹی واپس کی تھی، کہنے لگے کہ میاں میں سامان دے پیسے بھرے نے، چونٹی دے نہیں بھرے سن، چونٹی میرے سامان سے انچی سے لے گئی ہے۔ میں تے تساں ویکھیے دکاندار والے کو سامان لین جائیے،
کوئی چیز ود پا دے گھر آ کے ویکھیے بل ویکھیے جو ویکھیے تے واپسی کرنا تو ہم گوارا نہیں کرتے ادا کھا تو نہ جانے آنے غنیمت دیا یہ دبی جاؤ انج نہیں دکاندار اگر پیسے واپس دے دکاندار اگر پیسے واپس دے مثال دے طور تے انہیں 50 واپس کرنا سی بیچارے نے بھول کے تینوں 100 کر دیتا ہے یا 80 کر دیتا ہے حکم تو ہے نا کہ واپسی کر اتلے جڑے نے تیرے واسطے حرام نے جدو تیرے ہے ہی نہیں اور 100 واپس کرے یا 80 کرے اساں کھا تو نہ جانے ہیں کیوں آنے غنیمت تبدی انہوں بھی آکھیا سی فلانی شاید سستی کر دے نہیں کی بس میرے قسمت دے چاہ گئی خواجہ باجدید بستامی ویکھو ایک چونٹی آئی ہے تے مہینے دا سفر طے کر کے واپسی چھڈن گئے نے اساں 2 منٹاں دا سفر طے کر کے دکاندار نو 10 20 150 واپسی کرن نہیں جاندے ساڈا یہ حالات ہے وہ تو دعویٰ مسلمانی ہے قلندر لاہوری علامہ اقبال نے سچ کیا سی یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو مانا کہ تم سبھی کچھ ہو پر یہ تو بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو بیانتا ہے سارا کچھ ہے اے 10 مسلمان نہیں ہے دعویٰ مسلمان نہیں دائی اقبال نے مسلمان ہے اقبال آخدہ دعویٰ مسلمان نہیں دے کم سارے منافقت دے یہودہ لے لے اے منافقہ دا کم سی مسلمانہ دا کم نہیں مسلمان دا کم میں ہے اگر ایک چونٹی آ جاوے باجدید بستامی 1 مہینے دا سفر طے کر کے واپسی چونٹی چھڈن جا رہے کامل مسلمان آکھ دے امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اپنے بزرگانی دین دیا گلاں سن اساں گدڑا تے بجواں دے وارث نہیں اساں محمدی شیراں دے وارث ہیں وہ الگ گل لے اساں جو وقت دے جدیداں دے وارث بن بیٹھے ہیں اساں محمدی شیراں دے وارث ہیں محمدی شیر امام اعظم ابو حنیفہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسنین کریمین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دے اسی وارث ہیں اساں بیجواں دے وارث نہیں سوراں تے رچ تے کتے لڑانا دے اساں وارث نہیں اساں محمد بن قاسم دے وارث ہیں خواجہ اجمیری تے داتا علی اجمیری دے وارث ہیں سانوں انہوں نے جڑی تعلیم دیتی ہے اساں اس تعلیم تے چلیے باجدید بستامی نے سانوں یہ سبق پڑھایا ہے اگر تواڈے سامان وچ کوئی چیز آ جاوے او دے پیسے نہ دتے ہون تے تواڈے تے رکھنا جائز نہیں واپسی کرنا فرض بن جاندی ہے تو جو ہے کپڑے لان جائیے نا کپڑے ایک ادا سوٹ ود آ جاوے تے سن غنیمت رڑپٹی کر دیو اج نہیں اوے حالات ہی نہیں میں بھی دیکھنا علاقہ میں بھی پھرنا زمانہ میں بھی پھریا مشاہدہ میں بھی کیتا ہے رب کر جانے ہیں دکاندار کپڑا بیچن لگے تے ٹوک ہوئے تے گول مول کر کے ہاں جی دے چھڑ دے یہ گھر آ کے دیکھیے تو واپسی جا کے یار ٹوکا تیرے کو لگے سے مجھے کی پتہ یہ حالات ہے نے خیر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت بڑے بڑے امام نے آپ دا لقب ہے امام الامہ سراج الامہ کشف الامہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ان متقی پرہیزگار امام اپنی امام دا کردار ویکھ امام کیسا سی پہلے گل دساں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے روزہ مبارک تے حاضر ہو کے سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم یا رحمت للعالمین روزہ رسول چو جواب آندا ہے وعلیکم السلام یا امام المسلمین اے مسلمانہ دے امام تیرے تے بھی سلام ہوئے اس امام دا اخلاق کردار ویغ حضرت سیدنا امام اعظم امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے اس گل نقل فرمایا تفسیر کبیر دے اندر آپ نے کسے کو قرضہ لینا سی تے آپ قرضہ لینا واسطے نہ گئے جس کو قرضہ لینا سی یعنی مقروض دے گھر دے جو قریب پہنچے نا رستے جا رہے سن تے آپ کی جتی نو نجاست لگ گئی کی لگ گئی نجاست جو لگ گئی نا تے آپ جتی لا کے نجاست جھاڑن لگے جدو آپ جھاڑن لگے نے نا
او نجاست آپ دا جڑا مکروہ سی نا جے کول قرضہ لینا سی او دے گھر دے دیوار تے لگ گئی. بڑے پریشان ہو گئے بھی اگر میں نجاست صاف کرنا تے مٹی اترے گی تے کدھر سود اچ نہ آ جاوے. دیکھو مسلماناں دیکھ اپنے امام دی گل سن. اج اے مسلمان قوم ہے شرم نہیں آندی اپنے آپ کو مسلمان کہندے ہیں. رات نو 2 بجے 3 بجے آ کے تے لوگوں دے گھر دے سامنے یا دکاناں دے سامنے کوڑا سٹ جاندی. ڈب نہیں مری اے قوم. دعویٰ غلامی دا ہے کہ غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے. وہ نجاست لگ گئی ہے حالانکہ جاندے اگر چھٹے پہ جائیں تو کوئی حرج نہیں. دیکھ اسا جان بوجھ کے رات نو اپنے گھر دا کوڑا چوڑے نو 200 100 500 دینا گوارا نہیں کرتے. ہڈی بغیرتی ہو گئی ہے کہ رات نو آ کے گھر تا گھر مسجد دے دروازے کے سٹ جانے ہیں. اس قوم میں پوچھ لو مولوی صاحب غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. اور ڈب مرے میں کہا موت تا بعد جو قبول ہے پہلے اپنا کردار تا سدھا کرنا. گند کوڑا چک کے اپنا گھر دا چک کے تے لوگ دروازے کے سٹ کے جا رہے مسلمانی ان مسلمانی آخدے نے. آپ اس دروازے سے جدو حاضر ہوئے نا تو نجاست لگ کے بڑے پریشان ہو گئے. حالانکہ لگ کے کوئی حرج نہیں سی. بڑے پریشان ہوئے اگر نجاست صاف کرنا تے مٹی اترے کی دیوار دے نالوں تے سود اچ نہ آ جاوے. آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا جدو کو قرضہ لینا سی. جدو کو قرضہ لینا سی او دی لونڈی باہر آئی یعنی خادمہ باہر آئی. پوچھیا کون؟ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا ساڈا امام ہے. آپ نے فرمایا انہوں خادمہ نو کہ جا کے اپنے مالک نو کہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہی بلا رہے. مقروض بڑا پریشان ہو گیا کہ میں قرضہ لینا ہے. جدو آیا نا دروازے تے ٹال مٹول کرن لگا. اج بھی قرضہ لین واسطے جاؤ نا جدو کو لینا ہوندا ہے تے ٹال مٹول کردا ہے. او مقروض جڑا جدو کو قرضہ لینا سی او یہودی ہے سی مسلمان نہیں سی. امام اعظم ابو حنیفہ نے یہودی دے نال اتنی ہمدردی کیتی ہے. اس اپنے مسلمان دے نال اتنی بغیرتی کرنے ہیں. گھر دا کوڑا چک کے اگلے دے گھر دے کے سٹ کے ٹر جاندے ہیں. جے ویکھ لوے تے پھر آندے ہو کی گیا کوئی گل نہیں تو جو کہ بڑا سٹ دے میں تینوں سٹن دی شرم نہیں آئی. نمازاں بھی پڑھی آنا ہے لوگوں کو تکلیف بھی پہنچائی آنا ہے. کہتا مسلمان ہے. جدو یہودی باہر آیا انہیں سمجھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ قرضہ لین واسطے آئے. واقعی قرضہ لین واسطے آئے سن. ٹال مٹول کرن لگا. ٹال مٹول کدے کوئی گل کدے کوئی گل. قربان جاواں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے کہ میاں او لین قرضہ آیا سا لیکن اتنے قرضے نال بھی بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. بڑا پریشان ہو گیا کہ کہتا مسئلہ کھڑا ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ کہنے لگے کہ میاں میں آ رہا سا تے رستے جو میری جتی نو نجاست لگ گئی. میں نجاست جھاڑن لگا تے او نجاست اڑ کے تیری گھر دی دیوار دے نال لگ گئی ہے تے یار اینو میں پاک کرنا ہے تے کنج کراں. او یہودی کہن لگا او حضور دیوار تا بعد وچ پاک کری پہلا میرا اندر دا ویڑا تا پاک چکا. دیوار بعد صاف کری پہلے میرے اندر دا ویڑا صاف کر. او جس نبی دا تو غلام ہے اس نبی نے تانوں اینی تعلیم اچھی دیتی ہے. او مینوں بھی کلمہ پڑھا تے مسلمان سا بنا. میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے کلمہ پڑھایا اور یہودی نو مسلمان سا بنایا. مسلمان میرا تے تیرا کردار ویکھ کے یہودی تے ہندو آکھدا ہے اساں ہندو چنگے مسلمان کا دا ہونا. دیکھ اپنے امام دی سن کہ نجاست لگ گئی ہے لین قرضہ ہے نے. حالانکہ ہزاراں دے حساب نال قرضہ ہے سی. ہزاراں دے حساب نال قرضہ ہے سی. میں تو کہ جو قرضہ لینا ہوئے نا آئے دن دے رہے تھے آئے دن اگر 10,000 لینا ہے تو 5,000 تو کوئی سامان ہی پہ لانے ہیں.
کردا جو لینا کھا پیل جانے ہیں تے نال الٹا دھمکیاں بھی نال دینے ہیں۔ تو سنو اپنے امام دی گل، تو یہودی نو کہنے لگے کہ میاں اتنے تو بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، تو کردے نو رونا، میں اور گل نو رونا۔ انہیں کہا کی ہو گیا؟ فرمایا میں آ رہے اصل نجاست لگی تیرے دیوار نو، ادھر بڑا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، تینوں صاف کج کرا۔ وہ کردار ویکھ کے آکھدا ہے کہ سونیا دیوار تا بعد جو صاف کری، پہلا میرا دل تا صاف چکر۔ سونا مسلمان سن، اساں شیراں محمدی شیراں دے وارث ہیں، گدڑاں دے اساں وارث نہیں۔ اپنا اخلاق اچھا کر، اپنا معاشرے نو ٹھیک کر، اپنے آپ اندر جاتی پا، اپنے آپ اندر جاتی پا۔ اج اساں ہزاراں گناہ کرنے ہیں، لکھاں گناہ کرنے ہیں، ساڈے تے اگر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ جاوے اساں کدے نہیں سوچیا، اساں کدے نہیں سوچیا۔ بزرگان دین فرمانے نے کہ جدو تساں اللہ رسول دی نافرمانی کرو گے نا، جیڑی چیز تواڈے قبضے چ ہے وہ تواڈی نافرمان ہو جائے گی، وہ تواڈی نافرمان ہو جائے گی۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت بڑے بڑے امام نے، اللہ دے ولی نے۔ آپ گھوڑے تے سوار سن، کدھر جا رہے سن تے گھوڑا نہ ذرا اچھلن قدرن لگ پیا، قدرن لگ پیا، اچھلن لگ پیا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھوڑے تو تھلے تشریف لے آئے، گھوڑے تو جدو تھلے آپ تشریف لے آئے نا، تے آپ نے گھوڑے نو بنیا، بن کے ایک سیر تے کھڑے ہو کے نماز نہیں تھی، نماز پڑھ کے تے استغفر اللہ دا ورد رکھیا، ورد کیتا، رب دی بارگاہ چ معافی منگی۔ جدو معافی منگی نا، آپ گھوڑے تے سوار ہوئے تے گھوڑا صحیح سلامت چلن لگ پیا۔ غلام پوچھتے نے کہ حضور ماجرا سمجھ نہیں آیا کہ گھوڑے تے پہلا تساں سوار ہوئے، گھوڑا اسن قدرن لگ پیا سی، اور ہن اتھے جا کے تساں نماز پڑھیے، آ کے گھوڑے تے سوار ہوئے، گھوڑا اطمینان سکون دے نال تواڈے کے سر جھکا کے وجہ کی؟ آپ نے فرمایا میاں مینوں تا یاد نہیں، لیکن اینا مینوں ضرور پتا ہے میں رب دی نافرمانی کیتی ہے تے گھوڑا میرے قبضے چوں نکلن لگ پیا ہے، تے میں اتھے جا کے نماز پڑھی ہے، رب دی بارگاہ وچ معافی منگی ہے، سچے دل دے نال توبہ کیتی، رب نے پھر سواری میرے قبضے چ فرمائی۔ اج اس آکھنے جی ساڈی اولاد ساڈی نافرمان ہے، اور میرا بھائی میرا نافرمان ہے، میرا بھانجا میرا نافرمان ہے۔ اور مسلمانہ بزرگ فرماتے ہیں غور تا کرنا، تم ہی تو اللہ رسول کا نافرمان ہے نا، تم ہی تو اللہ رسول کا نافرمان ہے۔ اگر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آندی ہے تو بزرگان دین فرمانے ہیں تیرے گناہوں کا نتیجہ ہی اے دعا کہ اے دا واقعہ سنایا تے تاں عام حدیث رسول سرب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کے مور لانا وا۔ امام بہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نقل فرمائی، امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم بانی اسلام مدینے دے تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص حاضر ہوتا ہے کہ دے کو حاضر ہویا، بولو تو صحیح نا بھائی، اپنے نبی دا نام آیا ہے کہ دے کو حاضر ہویا امام الانبیاء، اسی بولو امام الانبیاء مدینے دے تاجدار فخر عالم سرور عالم رازدار رب العلا آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار جناب حضرت محمد مصطفیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی دا جدو نہ آئے القاب دے کے محبوب نو یاد فرمایا کرو۔ رب بھی اپنے حبیب نو القاب دے کے یاد فرمانا ہے، کدے آخدا یا ایھا المزمل، کدے آخدا یا ایھا المدثر، کدے آخدا طہ، کدے رب ذوالجلال فرماندا ہے یاسین۔ انہاں لوگاں نہیں جانا جڑے کتے بھونکدے نے کہ حضور ساڈے جیسے نے، انہاں لوگوں نے گلاں تے نہیں جانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام القاب کی نے امام الانبیاء مدینے دے تاجدار فخر عالم سرور عالم بانی اسلام رازدار رب العلا آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک صحابی رسول حاضر ہوندا ہے۔ جدو حاضر ہویا تے سر جڑا سی نا چیرے ہویا سی، خون جاری سی، خون جاری سی، پنجابی سمجھو کہ سر پاٹے ہویا سی، سر خون جاری و ساری سی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا نا
تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابی ایک ہی ماجرا ہے. تو صحابی رسول اللہ کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعب الامام امام بہکی دی حدیث ہے وہ واقعہ نہیں سنا رہا. سرکار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ رہا سا میری نگاہ ایک عورت تے پہ گئی جدو پئی نہ دے کے یکدم اچانک ستون آ گیا میں او دے وچ وجیا. مسلمانا صحابی رسول ہوئے اچانک نگاہ بی بی تے اٹھ جاوے تے فوراً صدا مل جاندی ہے. تو تے میں تے ساڈے نوجوان اج دے ہزاراں رناں نوں تاڑ دینے رناں نوں تاڑ کے تے پھر آکھن فلانی مصیبت آ گئی او تیرا کھانا خراب جڑے لوکاں دے دھیاں بہناں نوں ویکھے ہی او دا گناہ پیا ہی نقل سزا ملدی ہے. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ نقل سنا رہے ہیں آپ نا آخری عمر مقروض ہو گئے کافی قرضہ سر تے چڑھ گیا تے آپ کو پوچھا غلامہ نے کہ حضور وجہ کی ہے. آپ نے فرمایا میاں آج تو 40 سال پہلا کتنے سال سارے نہیں بولے 40 سال پہلے ایک کبیرہ گناہ کیتا سی او دا وبال آج پہ گئے او دا وبال آج پہ گئے تے میں تے تساں روزانہ کبیرہ گناہ کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ہیں اور کرنے ہیں نا. اس قوم مودو ویکھا کرو ایتھے تے نہ دھو کے پن صبر گیا نمیں لش کپڑے پا کے آندے نے جدو دھی پتر دی شادی کردا نا شادی آلے جاندا باؤ جی نوں ادھر ویکھا کرو او تے پھر آندا مولوی جی وہ مسجد ہے یہ دنیا ہے. میں کہ ڈوبن نہیں مرے ہیں سارے سجدے رکھیاں نا ایک قوم شب برات ڈال دے مولا معافی دے ساری رات روئے گی ڈرامہ منافقت کرنے ہیں. صبح جدو بہنے ہیں دکان تے وہی بے ایمانی دھی پتر دی شادی کرنے وہی کنجر کنجریاں نچانے ہیں ڈھول باجے کٹنے ہیں کہ نہیں کٹنے بولے تو صحیح نا موویاں بھی بنانے ہیں سارا کام کرنے ہیں. تو میں کہ شب معراج تے شب برات الدار جڑی توبہ کیتی سی وہ تو منافقت دے طور تے کیتی سی اور سچی توبہ جو کیتی ہوندی تے کام اساں کر دے. تو فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے میاں 40 سال پہلے ایک کبیرہ گناہ کیتا سی او دا وبال آج ساڈے تے پہ گیا ہے. آج جے ساڈی اولاد ساڈی نافرمان ہے نا تے اساں اللہ رسول دے نافرمان ہیں. اور یار اس تو بڑا کوئی عذاب ہو سکتا ہے کہ او باپ جڑا 24 گھنٹے اپنی اولاد واسطے کماندا ہے باپ جدو بوڑھا ہو جاندا ہے تے کوئی ماں باپ نو رکھن واسطے تیار نہیں ہوندا. ہو رہے نہیں کہ آسمان تو پتھر برسن تے عذاب ہوندا ہے. 9 پتر اگر ہون کنے ایک مثال دے رہے ہیں 9 پتر ہون تے مائی بابا 2 نے اماں تے بابا بولو تے صحیح نہ یار اماں تے اور ساڈے بھی اماں بابا ہے کہ نہیں ہیں مائی بابا 2 نے تے 9 پتر پال دے نے کنے تے او پتر 9 ڈب نہیں مرے اور بے شرمو 9 جنے ہو تے 2 مائی بابا نہیں رکھ سکتے. یہ عذاب نہیں اللہ دا اور تو پتھر برسن اولے برسن 9 پتر ماں پیو پال دے 9 پتر 2 مائی بابا نہیں پال سکتا ہے. 9 پتر ہون مسلمان ذرا توجہ رکھی 9 پتر ہون تے کدے والد نے کہے اپنے بھائی نو کہ یار میری اولاد ذرا زیادہ ہے تے ایک تو لے جا بولتے نہیں سارے بولو کدے کہے وہ قوم ڈوب نہیں مری جیڑا بھائی آکھے نہیں ابے نو تو رکھ ذرا میری جنانی نہیں منتی او دے کول ابا جاوے نے تو رکھ ابا ذرا رکھاں گا میری جنانی نہیں مری ڈوب مار سورا تو راتی بیمار ہوندا سی تیرے باپ نے نہ گرمی ویکھی نہ سردی ویکھی تینوں لے کے ہسپتال جاندا سی کہ نہیں جاندا سی. اج ابا بیمار ہو گیا تے ابے واسطے کوئی نہ کوئی بندہ 6000 تے رکھیا جاندا ہے. یہ عذاب نہیں بولو تو صحیح نا مسلمان کتھے چلا گئے ہیں یہ رب دا عذاب ہے. اساں اللہ دے قرآن تو ہٹے ہیں رب رسول دی نا فرمانی کیتی ہے. ابے دی اگر تنخواہ لگی ہو نا تنخواہ 40-50,000 یا 20-25,000 10,000 بھی آتی ہوئے تے ہر پتر آتا ابا جی تسا ذرا میرے نہ رہنا میں تمہیں مٹھیاں بھی بنا کر لاکھ لاں میں کہ ڈوب نہیں مرے ہیں ابے نے جڑی مٹھیاں پڑتا ہے مال دے سر تے پڑتا ہے روپیہ آ رہا ہے انج نہیں
اب بزرگوں صحیح دسو معاشرے نے تساں بھی پھرے بیٹھے ہو 9 پتر مائی بابا رکھ کے راضی نہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت بڑے بڑے امام ہوئے ہیں. گل تے توجہ رکھی مسلمانہ. آپ شاگرد نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آپ شاگرد رشید نے. لکھاں دے حساب نال آپ عبداللہ بن مبارک دے اگے لکھاں دے حساب نال شاگرد نے. آپ دا ایک شاگرد سی بیمار ہو گیا. آپ وہ دی عادت واسطے گئے, پوچھن واسطے گئے تے آخری ویلا سی. آپ نے فرمایا او میاں کلمہ پڑھ. بار بار کلمہ پڑھایا تے کلمہ زبان تے جاری نہیں. تے شاگرد عبداللہ بن مبارک اپنے استاد نو آکھدا ہے استاد جی میں کی کراں میری زبان بند ہو جاندی, کلمہ میری زبان تے جاری نہیں ہوندا. عبداللہ بن مبارک پوچھ کے تے باہر جا رہے نے تے دہلیز تو باہر قدم رکھے ہے. انہیں چیخ ماری ہے تے جان خدا دے سپرد ہو گئی. تو جو ہے اور ستا ہے کہ جاگنا ہے ایتھے جاگ کے بہنا ہے. انہوں نے ڈھانچہ ایتھے ہوئے تے روح جڑی ہے وہ یاد کر ذرا سیر کر دی ہوئے. تے بعد ہے کہ مولوی صاحب نے فلانا مسئلہ کیتا ہے آپ کو غلط سمجھ آئے تو سوتے پہ اٹھی تو میں کہا فلانا کر چاہے. اچھا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے ہیں کہ میں جدو گھر دی دہلیز تو باہر ذرا جدو قدم رکھے نا نوجوان میرے شاگرد نے چیخ ماری جان رب الجلال دے سپرد کر دیتی. میں عبداللہ بن مبارک فرماندے ہیں میں اپنے شاگرد دی گھر والی کو پوچھنا کینوں بھی اے دے کی گناہ سن کہ کلمہ ہی زبان تے جاری نہیں ہویا. مرن والے دی بیوی آخدی ہے کہ حضور اے دے 2 گناہ سن وہ ساڈے اندر پائے جاندے نے. ذرا توجہ رکھی. حضور فرمایا وہ کیڑے بیٹی صاحبہ کیڑے نے؟ کہتے کہ حضور ایک تا یہ ہے کہ دوائی نو شراب نو دوائی دے طور تے پیندا رہا ہے. سرکار نے فرمایا شراب ام الخبائث. ساڈے پاکستان میں تو نہیں پیندے نا اے پیندا سی. فرمایا دوسرا فرمایا 2-3 گلیاں چھڈ کے نا اے دی ماں رہندی سی. اے اپنی ماں دا نام فرمان سی. ماں نو ملن دی طلبگار سی. ماں دا کلیجہ ایدی وجہ تو پھٹدا سی. اے کدی اپنی ماں نو ملن واسطے نہیں گیا. ماں دا گستاخ سی. مسلمان او نوجواناں توجہ کرتے رہن مخاطبہ. اج جے والدین زندہ نے ماں دے نال سلوک نہ کری مرتی ویکھی کلمہ نصیب کوئی نہ ہونا. عبداللہ بن مبارک دا شاگرد ہے, اڈے وڈے امام دا شاگرد ہے. استاد اتے کھلوتا ہے تو مرتی ویری کلمہ نصیب نہیں ہو رہا. ایک شراب پیندا ہے, دوسرا ماں دا نافرمان سی. کنیاں گلیاں چھڈ کے 2 گلیاں چھڈ کے ماں رہندی سی. اے اپنی ماں نو ملن نہیں جاندا سی حالانکہ ماں اے دے انہیں ویکھن دی طلبگار سی. اے سچ دسنا مسلماناں پتر صبح تو لے کے شام تک کم تے جاوے. شام نو جدو آوے تے ماں نو اگر نام ہی بلائے نا تے ماں ویکھ کے تے ٹھر جاندی. بزرگوں سچ دسنا ٹھرنی ہے کہ نہیں ٹھرنی؟ جہاں ماما مر گئی نے انہوں نے پوچھو ماں دی قدر ہے. جہاں سلامت نے اللہ انہوں نے والدین جنی دیر زندگی سلامت رکھے اپنے والدین کی خدمت کرنے توفیق دے. دس مسلمان پتر نام ہی بلاوے نا, پتر نام ہی بلاوے ہیں تے ماں رجا ٹھردا ہے کہ نہیں ٹھردا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, سمائے حق اہل سنت. مسلماناں کچھ خیال کر لے. اگلا جمعہ میں نہیں اگلا جملہ میں نہیں آخدا مینوں خود کو رونا آ جاندا ہے. تے حساب لا کہ پتر نام ہی بلائے نا تے ماں کدے بد دعا نہیں دیندی. تے پترا او نوجواناں تینوں شرم نہیں آندی تو جنانی دے کہنا کہ لگ کے تے ماں نوں چھڈ دینا. پیو نہ سلام نہیں لیندا. فروڑ دا شاپر لیاویں اے پودا ماں باپ نے لایا سی. کنے لایا سی؟ ماں باپ نے لایا سی. نو پانی دیتا سی, پھل دے پانی دیتا سی.
گوڈی چوکی کیتی سی کہ نہیں کیتی سی؟ اج پھل دین دی واری آئے تے اے اگر پھل اس پودے دا پھل اگر کوئی ہور کھاوے تے ماں نوں دکھ ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ مسلمان انہاں لوگوں نوں شرم آنی چاہیے جڑے والدین دے نافرمان نے کہ فروٹ دا شاپر 2-2 3-3 لیان لکا کے دے اپنے کمرے جنانی جا کے دین تے ڈب نہیں مرے ہیں۔ ماں جدو ویکھے گی تے ماں دے دل تے کی گزرے گی؟ ہیں ماں ادو بھی روندی سی جدو نوجوان روٹی نہیں کھاندا سی، ماں اج بھی روندی جدو نوجوان روٹی نہیں دیتا۔ انج ہے کہ نہیں ہے؟ اور ماما والےو اپنے ماں باپ دی قدر کرو، جے سکھ چاہندے ہو ماں باپ دی قدر کرو۔ آ جا واپس پلٹ کے نبی دے در تے، ایتھے ساری نجات ہے نے، ایتھے ہی نجات ہے تے آ جا۔ اج جیڑا تیرے تے میرے تے عذاب آیا ہے ایسا دین اسلام تو دور ہوئے ہیں یار، اس تو بڑا بھی کوئی عذاب ہو سکتا ہے؟ ہر صوبہ ہر ڈویژن ہر محلے چوں سال 70 ہزار لڑکی نس کے اپنی مرضی کی شادی کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے کہ مسلمان کہ نہیں؟ نٹ کھول کے ویکھ، سکا بھانجا اپنی خالہ نوں لگیا کہ نہیں لگیا؟ یونیورسٹی ماسٹر تے پروفیسر اپنی شاگردیاں نوں لگے نے، نٹ کھول کے ویکھ۔ یہ عذاب نہیں؟ بول مسلمان عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ اس وڈا کیڑا عذاب ہونا ہے؟ نیت اگر بدل جائے نا، نیت بدل جائے۔ مولانا رومی رحمت اللہ آپ نے ایک گل بات کرنا، حضرت مولا رومی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے نا ایک واقعہ لکھا ہے مثنوی رومی شریف دے اندر۔ ایک سنار ایسی سنارا جڑا سونا بناتا ہے، وہ دے کول اولاد کوئی نہیں سی، یہ کوئی نہیں سی۔ دعا کرو جے دے کول نہیں اللہ تعالیٰ انہوں بھی عطا فرماوے۔ وہ دے کول اولاد نہیں سی تے بدا سنارا ہے سی، بازار جا رہا ہے، ایک یتیم بچہ پھر رہا ہے گلی جو بچہ پھر رہا ہے، وہ سنار نے انہوں پکڑیا تے اپنے گھر لے گیا، انہوں پالیا پوسیا خدمت کی تھی۔ بچہ نوجوان 18 سال ہو گیا، کدے سناروں نے اپنے بیٹا جو بنا لیا سی، کدے دکان تے لے جاوے تے کدے گھر اندر چھڑ جاوے، کدے دکان تے لے جاوے تے کدے گھر چھڑ جاوے۔ مولا رومی رحمت اللہ علیہ تعالی امام جلال الدین رومی دی گل سنا رہا، آپ فرماندے نے ایک دفعہ نا سنار دکان تے چلا گیا، کی سنار دکان تے چلا گیا تے بیٹا نوجوان سی تے او دی ماں بھی ذرا خوبصورت سی، بیٹے نے نا گندی نگاہ دے نال اپنی ماں دی اتھوں کونی پھڑ لئی۔ کیڑے بیٹے نے؟ جنہوں 18 سال پالیا، توجہ ہے مسلماناں، جنہوں 18 سال پالیا بیٹے نے ماں دی اتھوں بھی نہیں گندی نگاہ نال پھڑ لئی۔ ماں بھی پریشان، اچانک چھڑ دیتی، جدو چھڑی نا تے ماں نو کہنے لگا کہ اماں جی قدمہ جب ہے گیا، ماں میں نے معاف کر دے بھی، پتہ نہیں میں نے کی ہو گیا ہے کہ میں توڑنا کم کر لے۔ ماں خاموش ہو گیا، آخر ماں ہوں دی، ماں چپ ہوگی۔ شام نو سنار، مولا رومی فرمانے نے سنار جدو شام نو گھر آیا نا، جدو گھر آیا جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ گل سنا رہے ہیں۔ سنار جدو گھر آیا نا تے سنار دی بیوی اپنے خامد نو آکھ دیئے کہ اے تیرا پتر جنہوں پالیا پوسیا ہے جانی پروان چڑھایا ہے، آج انہیں گندی نگاہ دے نال میری اج وینی پھڑ لئی ہے، میرا بازو پھڑ لیا ہے۔ تے بی بی دے دینے یہ خیال سی کہ لاٹھی چکے گا، سوٹا چکے گا، انہوں مارے گا۔ جڑا سنار سی نا رون لگ پیا تے روک مسلح چک کے نا نماز پڑھ کے رب دی بارگاہ وچ معافی منگن لگ پیا۔ معافی مانگ کے جدو آیا نا تے اپنی بی بی نو آکھدا ہے اصل مسئلہ ہے ایدہ قصور نہیں، اج 18 سالاں تو بعد شیطان میرے تے حیوی ہو گیا سی، ایک بی بی میرے کو چوڑیاں سونے دی ہاتھیں پوانے ہیں تے میں بھی گندی نگاہ دینا لو ہاتھ پھڑ لیا سی۔ بولا مسلمانہ، گندی نگاہ دینال سنار نے دکان تے ہاتھ پڑے ہے، اس پتر نے گندی نگاہ دینال ماں دا ہاتھ پھڑ لے تے جیسی کرنی ویسی برنی۔ میں منڈیاں نو آکھنا منڈیو اور توجہ رکھو، بازاراں چ بہ کے لوگاں دیاں دھیاں بہناں نو فون کر دیو نا، کسے دیاں تے تہاڈیاں نو ملاد نہیں کرے گا۔ جیسی کرنی ویسی برنی۔ جے سنار نے اوتھے گندی نگاہ دے نال ہاتھ پھڑے تے گھر دے اپنے پھڑیا گئے،
مسلمان کسی دی دھی بہن نو جے گندے نگاہ نال ویکھ رہے ہیں تے تیری دھی بہن نو بھی ویکھیا جائے گا. ویکھیا جائے گا کہ نہیں؟ اج کسی دی دھی بہن نو اگر فون کرنا ہے انی دیر تک بزرگان دین فرماندے نے مرے گا نہیں جنی دیر بدلہ نہیں دے گا. اس گل نو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا، امام خازن علیہ رحمہ نے فرمایا، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا، ملا رومی علیہ رحمہ نے اس گل نو نقل فرمایا. فرمایا جیڑا بندہ کسے دی دھی بہن تے گندی نگاہ رکھدا ہے او دے گھر اندر کدے امن و سکون نہیں آ سکدا، او دا گھر کدے سکون نال نہیں آ سکدا. تو مسلمانا ٹائم ہو گیا یہی دعوت فکر دیواں گا، گندی نگاہ دے نال کسے دی دھی بہن نو نہیں تکنا. جدو ویکھیں گا جے سنار نے دکان تے وینی پھڑی ہے تے او دے اپنے گھر کم پے گئے پے کہ نہیں پیا؟ مسلمان بول تو صحیح نا ہے. اج دا مسلمان آکھے میں ماں پیو تے چوری فلانی لڑی نوں فڑوا مامی دی کڑی نوں فون کرنا ہے چاچی نے میری نہیں کیتی جانے. بزرگ فرماندے نے جے تو کسی دی دھی بہن نوں فون کرنا ہے نا تے تیرے بھی لازمی کرتے ہو، میرے نال ناراض نہیں ہونا، میرے نال بالکل نہیں ہونا. جنہیں ناراض ہونا ہے ملا رومی نال ناراض ہوئے، امام جلال الدین سیوطی نال ناراض ہوئے، اس محدث نال ناراض ہوئے جنہوں 75 مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگدے عرض کرائی. امام فخر الدین رازی نال ناراض ہونا ہے، میرے نال نہیں ہونا. میں تو صرف سنان دا مجرم سرکار، میں تو صرف جو پڑھے ہے وہ جناب کو دسنا ہی دسنا ہے. اقبال فرماتا ہے اقبال کون سنے گا تمہاری بات کو اب تو انجم ہی بدل گئی ہے. اقبال کون سنے گا تمہاری بات کو اب تو انجم ہی بدل گئی ہے. پرانے دور کی باتیں نئے زمانے میں سنا رہے ہیں. اقبال آخدا ہے کون سنے گا؟ انہیں ترقی یافتہ رہنے ماں پیو نے آدھے ابا تو ترقی نہیں کیتی، تو تو ساڈے معیار دا بھی ابا نہیں ہے. میں کہا نواں لب لینا سی جے نہیں ابا معیار دا ڈب مری وہ پیو نے 24 گھنٹے تین واسطے کمائے. تو آج کوئی سکول دی ٹیٹمنٹ 4 پڑھ گئے ہیں، کوئی ایسے تے پیپسی کر گئے ہیں تے کر گئے ہیں تے نا ابا تو میرے معیار دا بھی نہیں ہے. ابا روکدا ہے کہ پتر رشوت نہیں کھانی. ہن ہے نا کوئی بندہ میلاد دے چاول نہیں کھاندا، کوئی عرس دے چاول نہیں کھاندا، کوئی 11ویں نہیں کھاندا، حرام ہے حرام ہے. ہمارا کہ ڈب مری سود تے رشوت تے سارے بے ایمان متفق ہوئے بیٹھے ہو. 11ویں دے کھیر کھانا حرام ہے، ملاد دے چاول کھانا حرام نے، ختم پڑیا گیا ہے وہ کھانا چاول حرام نے. سورا منا 10 بے ایمانا کیڑی قرآن دے آیات بھائی جنات دے اندر آیا ہے کہ یتیم تے غریب دا مال کھانا تے سود دا کھانا تے رشوت دا مال کھانا حلال ہو جاندہ ہے. اس سے قرآن پڑھیا گیا ہے وہ حرام ہے تے یہ حلال کیڑی قرآن حدیث آیات کر دیتے ہیں. بولتا سیاں مسلمان اتنے سارے متفق ہیں نے کہ نہیں ہیں؟ 11ویں دے ایمان نہیں دیکھ کھاندا. میں کہ پتر تیری قسم ہے نہیں یہ سعودی والے بے ایمان ٹکریل تے ڈڈیل انہوں شرم نہیں آندی، انہیں حیا نہیں. ایک بندہ تو 5-7 لاکھ لا کے جاوے حج میرے واسطے صفا مروا کتنا مشکل کام ہے اتنے صحیح کرنا لا کے جاوے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے روزہ مبارک تے جا کے جدو حاضر ہو کے سرکار والے اگر منہ کر کے دعا منگے تو کتا آندا ہے مشرک تیرا میں کہ خانہ خراب اے جے مشرک ہوندا تے کسے گردوارے جانا سی کسے منظر جانا سی بغیرتا میں کہ تینوں حیا نہیں آیا اور شرطیا سورا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا مال کھانا ہے سرکار دے دار دے ٹکڑے کھا کے سرکار دے غلاموں نوں بھونکنا ہے. جے حاجت عمر آن والا جے مشرک ہے تو میں کہ سورو کافریں تے مشرک دا داخلہ بند کرو. شرم نہ لوگوں نہیں آندی. اساں جی دین پھیلا رہے ہیں. میں کہ دین کدا پھیلا رہے ہو؟ سرکار دے روزے دے کہ بندہ 5 لاکھ 10 لاکھ لا کے گیا ہے یار انہیں صفا مروا کیتا ہے بڑا آدمی ہے 40-60-70 سال عمر ہے لا کے گیا ہے سارا کر کے سرکار دے روزے دے ہاتھ جا کے لایا آئندے تو مشرک ہو گیا. میں کہ جے مشرک ہی ہے تو تساں وڑے ہو واسطے مشرکاں دے پیسے کھاندے ہو جڑے کھا تو نہ رہے ہو ڈھڈ بھر رہے ہو. یہ بھی تو حضور دے غلام جڑا پیسہ لا کے اندر تانوں وہ ملدا ہے ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ توجہ کہہ رہے مسلمان میری گل والے حقیقت کہہ رہے ہیں میں تیرا فائدہ کر رہے ہیں. یہ رونا رو رہے ہیں جی اس قوم میں بیماری لگ گئی ہے وہ کھا تن کے ڈڈ بھر کے ڈکار لے کے مشرک ہے. میں کہ بے ایمانہ جو مشرک ایسے تھے کہ گردوارے بڑھ جاتا
کسی منظر میں وڑ جاندہ، کسی بت تو جھک جانا سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کیوں حاضر ہویا ہے؟ رب دا قرآن فرماندا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جڑو تسا گناہ کر بیٹھو میرے حبیب دے دربار تے آ جاؤ، ایتھے آ کے معافی منگو، میں تہاڈی بخشش کر چھڈاں گا۔ بریلوی دا امام فرماندا ہے مجرم بلائے آئے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ کریموں کے در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، اور میری سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت گر کی ہے، لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں، یعنی پھیلا کے جولی کھلوتے ہیں، لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مدے کی بھیک یا رسول اللہ تیرے پاک در کی ہے۔ بے ایمانا میں کہا پتر مشرک ہوئے گا تو، ایسا مشرک نہیں، مشرک ہوئے گا تو، تیرے بڑے مشرک ہوں گے، اللہ دی میرے واسا مشرک نہیں، ایسا داتا علی اجمیری دے غلام بھی ہے، تے خواجہ اجمیری دے بھی ہے، تے شیر ربانی دے بھی غلام اور تو سا یہود و نصارہ دے انجان دے پولیسیاں کر دے ہو، تے حضور دا غلام حج منہ کرن جاوے تو سانوں مشرک آکھ دے ہو، اور بغیر تو جے میں کہ مشرک ہے وے تے چھڑ جو مشرک دا پیسہ کھانا۔ ایک عمر دی میرا دین مدینے والا، میں کہ مویا سر مدینے والا، تیرا دین مدینے والا ہے، مدینے والا تو مشرک آکھدا ہے، تو مشرک نہ سلام دعا جائز نہیں، تو میں کہ کوئی واریت کھان ترن واسطے آ جانا ختم دیواندا نہیں ترن واریت وقت نہ بھر لینا، لے پلیٹ اور بھی لے آ، ٹائم ہوتے ہو گیا، دعا کر اللہ تعالی جل شانہ عمل کرن توفیق عطا فرمائے۔